ہم بلیسڈ ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں. کتنا بڑا کرم ہے نبی پاک کے امتی ہونا. جی ہاں، بسم اللہ. تاجدار کائنات کا امتی ہونا اتنا بڑا کرم کہ آقا علیہ السلام نے صرف انہی کو اپنا امتی نہیں قرار دیا جو حضور کے دور اقدس میں صحابہ اور اس کے بعد تبع تابعین تک، بلکہ آقا علیہ السلام نے ایک دن ہماری بات کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو عجیب تر ایمان کن کا ہے؟ تو مختصر کرتے ہوئے کہا انبیاء کا، کہا نہیں، کہا فرشتوں کا نہیں، فرمایا پھر ہمارا، فرمایا آپ کا کیسے ہو سکتا ہے، آپ میں تو میں خود موجود ہوں. تو پھر فرمایا عجیب تر ایمان میرے ان ایمان والوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں سبحان ہوگا اللہ، مگر سبحان بن اللہ. دیکھے مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے، میرا تذکرہ کرتے ہوں گے، کتب میں پڑھتے ہوں گے. تو فرمایا وہ عجیب تر ایمان والے ہیں جن کا تذکرہ، یعنی ہمارا تذکرہ حضور نے فرمایا. اور فرمایا تو بسبع مراتن، تم صحابہ کے لیے ایک بار مبارکباد اور ان بن دیکھے والوں کے لیے 7 بار مبارکباد. اس سے بڑا اور کیا کرم ہو کہ ابھی ہماری امباڈیمنٹ بھی نہیں ہوئی اور ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، تاجدار کائنات اپنے ان سارے امتیوں کو جانتے اور ان کا تذکرہ حسینہ کر رہے ہیں. تو ایسے نبی کے آنے پر اور اس نبی کی ولادت کے دن پر ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ رب کی رحمت کے دن جب بھی لوٹ کر آتے ہیں وہ رحمت والے ہی ہوتے ہیں اور رب کی رحمت اور برکات والے ہی ہوتے ہیں. اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والا دن اس لیے کیونکہ سب سے عظیم اور کریم اور رحیم ہستی رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے. علامہ صاحب بڑا دل کو سکون ملتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بخشش صرف اسی وجہ سے ہو جائے گی. ہم بڑے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کہ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں اللہ سے لے کر دی ہیں. یعنی اس کا میں مختصراً اگر عرض کروں تو سب نے اپنے چیکس استعمال کر لیے. حضور نے اپنا بلینک چیک پاس رکھا ہوا ہے رب سے منوا کر. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کو آدھی امت آپ کی بخش دیتا ہوں. فرمایا نہیں مولا ذرا بڑھا. کہا 2/3. فرمایا نہیں اور بڑھا. حتیٰ کہ فرمایا حبیب جو آپ کہیں گے ویسا کر دیا جائے گا. پھر آقا علیہ السلام کے چہرے پر بشاشت آئی اور اللہ نے آیت اتاری وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ ساری کائنات رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، مگر حبیب میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس رضا کی وجہ سے اعمال پر اس لیے عمل کرنا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کا پسندیدہ محبت والا عمل ہے اور اللہ کی قربت پانے کا ذریعہ ہے. مگر مان اصل میں ہمیں اپنے اعمال پر نہیں ہے، اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر رہتے ہوئے اعمال و سیرت کو بہتر کرتا رہتا ہے، شفاعت مصطفیٰ اسی کے لیے رکھی گئی ہے. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم. تو ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا. ہمارے نبی کس سے محبت کرتے ہیں جماعتی صاحب؟ یہ بھی بڑی ایک ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور خوشائند بات ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو اس امت پہ رحمت بنا کر اور اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر حضور کو بھیجا. تو آقا علیہ السلام تو اس کائنات میں سب سے زیادہ تو یقینی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اس کے محب بھی ہیں اور اس کے محبوب بھی ہیں. بے شک. آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں حضور نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کوئی جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنا ایک خلیل، اپنا ایک دوست بناتا ہے. تو اگر میں خلیل بناتا دنیا میں کسی کو تو فرمایا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا ہوں. لیکن فرمایا کہ میں نے اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر میں سجدہ ریز ہوتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت کو اپنا رفیق، اپنا دوست آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ذات سے محبت فرمائی. اور دوسرا وہ ہم لوگ ہیں جو حضور کے امتی ہیں کہ ہمارا تذکرہ آقا علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کیا اور ہم سے آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے دعائیں فرمائیں جس کا تذکرہ محترم علامہ صاحب نے فرمایا. اور میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، اور یہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں 89 مرتبہ آئی، جو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اور یہ کیسا عجب خطاب ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو. تو یہ قیامت تک کے لیے ہر وہ شخص جس نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اس شخص کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا کہ اے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانے والوں. تو آپ تصور کیجئے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ قرآن مجید میں یاد کیا ہے. اور آقا علیہ السلام تو ہمیں ہر رات کو جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے تو آپ ایک ہی دعا فرماتے. بلکہ ہمیں ایک یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام کی جو باقی سنتیں ہیں نا، جو حضور کے اعمال ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، ان میں سے ہر عمل اس کی کوئی نہ کوئی ٹائم ہے، کوئی نہ کوئی اسپیسیفیکیشن ہے، کوئی نہ کوئی ڈیوریشن ہے. لیکن ایک عمل مبارک آپ کا ایسا ہے کہ آپ کی ولادت سے لے کر وصال تک وہ ساری حیات مبارکہ آپ کے ساتھ رہا ہے، اور وہ ہے اپنی امت کو یاد کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.